اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت احترام والا مہینہ رمضان کا ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور ہماری مہمان ہیں کوکب شہزاد صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ویلکم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ روزے کی تاریخ کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ روزے کی تاریخ کیا ہے اور کیا اسلام سے پہلے بھی روزے باقی مذاہب میں اسی طرح سے فرض تھے؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی مذاہب جتنے بھی ہیں ان میں روزے کو فرض کیا گیا۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن سکو۔ تو اس کی تاریخ جو ہے، یہ روزے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلے اس تاریخ، جو روزوں کی تاریخ ہے، اس کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بابل النینوا کی سرزمین میں حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ان کی قوم کی ہدایت کے لیے، اور جب وہ قوم کسی طریقے سے ان کی بات کو نہیں مان رہی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ملک کو چھوڑ کے چلے گئے۔ عام طور پہ جو رسول اپنی قوم کو چھوڑ کے جاتے ہیں یا ہجرت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ اتنے مایوس ہوئے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو قوم کے اندر ہدایت کی کچھ رمق باقی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور کافی عرصے تک واپس نہیں آئے تو قوم کو بہت پچھتاوا ہوا اور وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس واپس تشریف لے کر آتے ہیں تو پوری قوم بادشاہ سمیت ان کا استقبال کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو قریش بھی روزہ رکھتے تھے، اسلام سے بہت پہلے قریش بھی روزہ رکھتے تھے۔ ان کے ہاں بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ یہ یوم عاشوراء کا روزہ کیوں رکھتے ہیں اور قریش کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وضاحت کی کہ قریش پر ایک دفعہ قحط پڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس قحط کے عذاب سے ان کو بچایا تھا، تو وہ شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں، اور میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بنی اسرائیل، وہ بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے فرعون کے چنگل سے نجات پائی تھی اور آزادی پائی تھی، تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میری نسبت موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ ہے، لہٰذا میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس طرح سے روزے کی جو حیثیت ہے وہ بہت قدیم ہے، اور صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اور اس کا مطلب ایک انسان کی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی غذائیں تو ہم کھاتے رہتے ہیں، اپنے جسم کو توانا اور مضبوط بناتے رہتے ہیں، لیکن ہماری روح کو بھی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ ہماری روحانی غذا ہے۔ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کھانا بند کرتے ہیں، اور جو ہی اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے ہم اپنا کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر دیکھیے کہ ہم اپنی بہت ساری جائز چیزیں جس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بالکل آسانی سے کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں کچھ خاص مخصوص قسم کے، تو وہ معاملات ہم اللہ کی اجازت سے فجر سے لے کر مغرب تک اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہی اللہ کا اذن آتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ عربوں کے اندر بھی یہی ایک طرح کی روایت تھی۔ صوم کا لفظ اصل میں بولا جاتا تھا ایسے گھوڑوں کے لیے کہ جن کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا، تو ان کو کافی دیر پیاسا بھوکا رکھ کے ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی کہ جنگ کے دنوں میں اگر انہیں بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا تو وہ صبر اور استقامت سے کام لیں گے۔ اور وہیں سے یہ روزہ کا لفظ جو کہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اصل میں صوم کا لفظ ہے جو کہ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری تاریخ ہے جو کہ روزے کی ہے، اور تمام آسمانی مذاہب میں روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اور اصل مقصد لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس طریقے سے پرہیزگار بن سکو، متقی بن سکو، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر تم رہ سکو۔ یہ ہے ہسٹری جو کہ ہم چاہیں گے کہ ہمیں آپ
بتائیں ہمیں روزے سے کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیے روزے سے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہیں۔ روزے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے نا، وہ سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ ہم روزہ جب رکھتے ہیں اور اپنی جائز خواہشات پر پابندی لگا دیتے ہیں تو در حقیقت ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری ایک بڑی ہستی ہے، اس کائنات کا ایک بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایک پروردگار ہے، ایک کائنات کا خالق ہے جو کہ ہم سے برتر ہے، اور ہم اپنی ہر چیز کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم سب پر ایک برتر ہستی موجود ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، جس کے ہم تابع و غلام ہیں، اور ہم نے اس کے سامنے ایک نہ ایک دن جا کے جواب دہ ہونا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہم خدا تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اور اپنی کمتری کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کمتر ہیں، وہ پروردگار ہم سے برتر ہے، ہم ہر چیز میں اس کے حکم کے تابع ہیں، اور اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہر حکم میں تیرے اطاعت کریں، تیری تابع داری کریں۔ تیسرا اہم جو فائدہ روزہ رکھنے کا ہوتا ہے وہ ہے کہ ہمارے اندر صبر اور استقلال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے زبان پیاس سے چٹک رہی ہوتی ہے، جیسے ابھی رمضان جو ہے وہ گرمیوں میں آئے گا تو گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہوتی ہے، دھوپ سے آپ آتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے فٹافٹ پانی پی لیں، مگر آپ گھنٹوں وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، گھنٹوں اپنی نفسانی خواہشات پر پابندی لگاتے ہیں، تو کس لیے؟ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا پروردگار میری ٹریننگ کر رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے بالکل شروع کے گفتگو میں کہا کہ گھوڑوں کی تربیت کی جاتی تھی انہیں بھوکا پیاسا رکھ کے، تاکہ شدید ترین جو مشکل حالات ہوتے ہیں جنگ میں اس میں وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔ تو رمضان جو ہے وہ ہمارا پورے ایک سال میں ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پورے سال میں جو کثافتیں اور جو علائشیں اور جو سوچ کی گندگیاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، رمضان کی ان پابندیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے ہماری روح کو پاک کرتے ہیں، ہماری سوچ کو پاک کرتے ہیں، اور ہمیں اس کیفیت سے نکالتے ہیں کہ 11 مہینے، اول تو یہ چاہیے ایک بندہ مومن کو کہ وہ سال کے 12 مہینے ایک آئیڈیل مسلمان کی حیثیت سے جیے، لیکن بہرحال پھر بھی تھوڑا بہت جو شیطان کے وسوسوں اور خیالات کی وجہ سے ہماری زندگی میں، سوچ میں، روح میں جو علائشیں لگ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس انتہائی فرما برداری اور اطاعت کرنے کی وجہ سے وہ علائشیں ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، اور ہماری روح ایک دم سے پھر تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور میدان عمل میں ہم پھر سے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آپ بتائیں کہ روزے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختص عمر ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ اب ہمارے بچے کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے؟ فاطمہ، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ بچے، اصل میں تو دیکھیے روزے کی جو فرضیت ہے وہ بچے کے ذہنی طور پہ بلوغت کے لیے ہے کہ بچے کو شعور ہو جائے کہ میں اگر بھوکا رہ رہا ہوں تو کیوں رہ رہا ہوں، اگر پیاسا رہ رہا ہوں تو میں کیوں رہ رہا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا ایک طریقہ ماں باپ اختیار کرتے ہیں کہ ذرا اس سے بھی پہلے چھوٹی عمر میں، جبکہ بچہ اتنا باشعور بھی نہیں ہوتا، تو بچے کی ٹریننگ کے لیے اس کو چھوٹی عمر سے ایک ایک دو کر کے ایک روزہ رکھوانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا مانوس بھی ہو جائے۔ دیکھیے میں ایک بات یہ ضرور کہوں گی کہ عبادتوں کا عادی ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم بچے کو لیٹ عمر میں نماز کا عادی بنائیں گے اور لیٹ عمر میں اس کو روزہ رکھنے کی بات کہیں گے تو اس کے لیے عادت اپنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بڑے جب نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں تو جیسے وہ نماز پڑھے ہیں تو 4 سال کے بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اس کو اپنے ساتھ جائیں نماز پہ کھڑا کر لیں تاکہ وہ آپ کو دیکھے، آپ اس کی نظروں کے اندر یہ چیز ہو کہ میرے ماں باپ یہ جو کچھ کرتے ہیں مجھے بھی کرنا ہے۔ شعوری سطح تو بہت بعد میں پیدا ہوگی، لیکن بچپن سے ہی ہمیں بچوں کے سامنے خود بھی نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے اور تمام نیک اعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ سفید کاغذ کی مانند ان کے ذہن ہوتے ہیں، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی چھاپ ان پہ پڑتی ہے۔ اگر ہم بچوں کے سامنے اچھا کردار پیش کریں گے تو لاشعوری طور پر وہ بھی وہی کچھ کریں گے جو کہ ہم کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے
یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بچے کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ اگر کھانا چھوڑ رہا ہے تو کیوں چھوڑتا ہے، اگر پانی پی رہا ہے تو کیوں نہیں اس وقت وہ پانی پینے کی اس کو اجازت، تو اس میں لیکن اس سے پہلے عادت ڈالنے کے لیے، جیسے ہمارے فیملی میں ہوتا ہے کہ 5 سال کے بچے 6 سال کے بچے کو آہستہ آہستہ 1 روزہ 2 روزے 3 کر کے اس طرح کر کے عادی بنایا جاتا ہے. بائی دا ٹائم جس وقت وہ بچہ باشعور ہو جاتا ہے تو پھر روزے رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل عمل نہیں رہتا. امید ہے کہ حاضرین اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم.